اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ کچھ او اے لیول اسٹوڈنٹس کو میں گائڈ کر سکوں کہ وہ او اے لیولس کے بعد ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن کیسے کر سکیں. سب سے پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن دیتی ہوں. میرا نام فاطمہ یعقوب ہے اینڈ آئی ہیو ڈن مائی اے لیولس فرام سی سی آئی. میرا جو ایم ڈی کیٹ کا اسکور تھا وہ 188 تھا اور میرے او لیولس میں جو گریڈس تھے وہ 7 اے اسٹارز اور 1 اے تھا اور میرے اے لیولس میں 3 اے اسٹارز اور 1 اے تھا. اے میرا جو تھا وہ میتھس میں تھا کیونکہ میں نے میتھس ایز اے پلان بھی رکھا ہوا تھا کیونکہ آپ بینگ این اے لیول اسٹوڈنٹس اٹس ویری رسکی اگر آپ میڈیکل چوز کر رہے ہو پاکستان میں کیونکہ ہمارے مطلب ڈیڈکشن بھی ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں نے آپشن اویلیبل رکھا ہوا تھا. تو میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے اسکور یا اپنے گریڈس کے ساتھ کمپیریزن کر سکیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے میرے سے بہتر آئیں گے انشاءاللہ اور آپ سب بھی بہت اچھی اور پریسٹیجیس یونیورسٹیز میں جائیں گے. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ کے I'll be very blunt اگر آپ کے اے اسٹارز آپ اے مت سوچیں اگر آپ کے اے اسٹار سے کم ہے نا تو آپ کو ایم ڈی کیٹ میں بہت محنت کرنی پڑے گی, بہت زیادہ شدید محنت کرنی پڑے گی. اے میں مطلب اگر اے اسٹار سے کم ہے اور آپ کے اے ہیں, اگر آپ کے اے سے بھی کم ہے بی پہ ہے نا آپ سی پہ تو آپ چھوڑ دیں. اگر آپ کے بی پہ ہے نا تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لازماً کوئی پلان بی رکھیں کیونکہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ ہوا ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ جو بی پہ ہے وہ گیپ ایئر لے کے بھی ایڈمیشن کر سکتا ہے. اٹس جسٹ اے ویسٹیج آف ایئر, ویسٹیج آف ٹائم. اسی لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ پلان بھی ہمیشہ رکھیں. انفیکٹ میرے اے اسٹارز تھے لیکن اس کے باوجود میں نے پلان بھی رکھا ہوا تھا اور میں نے ناسٹ میں اپلائی بھی کیا تھا. وہ تو الحمدللہ میرا آر ایم یو میں ہو گیا. تو اگر تو آپ کے اے اسٹارز ہیں تو کنگریچولیشنز. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنی کمیونیکیشن بہت زیادہ رکھیں. میں سب کو کہنا چاہتی ہوں جو بھی سن رہا ہے مجھے, پریپریشن الگ ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ الگ ہے اور اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اب آپ پریپریشن کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ کو پرسنلی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اکیڈمی ضرور لیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے میں خود تھی, مجھے میرے سینئرز نے کہا تھا کہ مت لو اکیڈمی, بہت پریشر کریں گے, تو میں نے ان کی سن لی. انفارچونیٹلی مجھے اب احساس ہوتا ہے, حالانکہ مجھے ریپیٹ نہیں کرنا پڑا, میں لکی تھی کہ اکیڈمی کے بغیر میں نے پریپریشن کی, پیپر دیا, اچھا بھی پیپر ہو گیا, ایڈمیشن بھی ہو گیا, ود ان اے ایئر مجھے گیپ ایئر بھی نہیں لینا پڑا. لیکن میں نے جو اس دوران پرابلمس دیکھی نا وہ مطلب ایک تو میری روٹین نہیں سیٹ ہو رہی تھی, دوسرا میری ڈسٹریکشنز بہت ساری تھیں. سوشل میڈیا, ظاہر ہے جب آپ گھر میں بیٹھ کے پیپر دو گے, پیپر کی تیاری کرو گے تو موبائل بھی آپ کے پاس پڑا ہوگا, لیپ ٹاپ بھی آپ کے پاس پڑا ہوگا. جب آپ اکیڈمی کے لیے جاؤ گے تو وہ بے شک اب تو آج کل ڈیو ٹو کورونا آپ کو بے شک آن لائن لینا پڑے, لیکن آن لائن کی بھی اپنی بات ہوتی ہے. آپ جان بوجھ کے آپ نے جب پیسے دیے ہوتے ہیں تو آپ انڈر پریشر آ کے آپ وہ لے ہی لیتے ہو اور آپ کی ایک روٹین سیٹ ہوئی ہوتی ہے. تو اسی لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ کوئی کچھ بھی کہے آپ اکیڈمی ضرور لو. اور میرے پاس 2 آپشنس تھی, توشیا اور اکیپس. میں نے میری فرینڈس جو تھیں اور میں نے ان کے نوٹس بھی دیکھے اور انہوں نے میرے لیے کچھ لیکچرز آخر میں جب مجھے پتہ چلا کہ بھائی میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے اور مجھے لیکچرز کی ضرورت ہے تو انہوں نے میرے لیے لیکچرز جو ہے نا وہ ریکارڈ کیے تھے باقاعدہ. تو میں نے جب لیکچرز لیے نا تو آئی ریئلائزڈ کہ میں نے بہت ساری چیزیں اے لیولس میں پڑھی ہی نہیں ہیں جو ایف ایس سی کے بچے پڑھتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہمارا کانسیپٹ بہت اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا, اور یہ ہم لکی ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ پیپر جو ہوتا ہے وہ ایم سی کیو بیسڈ ہوتا ہے کیونکہ ہم ایم سی کیوز میں کمپیریٹیولی بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, تو یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اکیڈمی ضرور لیں. کوئی کچھ بھی کہتا ہے اکیڈمی لیں, تو اس طرح آپ کا سوشل میڈیا کا کنزپشن بھی کم ہو جائے گا اور آپ وقت بھی دیکھ سکو گے. اور میں آپ کو کہوں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنا پڑے گا, آپ کو وقت دینا پڑے گا. میں نے 18 گھنٹے بھی دن میں پڑھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گی. اور وقت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی باقی کی سائڈ کی ایکٹیویٹیز وہ بھی کم کرنی پڑیں گی. ایم ناٹ ٹیلنگ یو کہ آپ بالکل ہی ہٹ جاؤ, 3 مہینے آپ بالکل بکس میں گھس جاؤ. دیکھو محنت تو کرنی پڑتی ہے. مجھے جتنا پتہ ہے جو اے لیولس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ جو میڈیکل میں جانا چاہ رہے تھے وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو شروع سے ہی بہت زیادہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے, اور ہم سیلف اسٹڈی بہت زیادہ کرتے ہیں, ہم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. اسی روٹین کو, اسی عادت کو آپ نے ساتھ ساتھ چلا کے رکھنا ہے, لیکن آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں آپ نے بکس کون سی لینی ہے.
اگر پنجاب بک یا فیڈرل بک جو بھی آپ کو سجیسٹ کریں گے آپ کے اکیڈمیز والے، آپ وہ بکس لے لیں. میں نے جو لی تھی میں پنجاب بک میں تھی، اور میں نے جو وہ بکس پڑھی تھیں مجھے احساس ہوا کہ بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ میں نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہیں. جیسے اگر میں سب سے پہلے بات کروں بایولوجی کی، تو بایولوجی جو تھی اس میں مجھے محسوس ہوا کہ اس میں ایک تو سائنٹسٹ کے بہت نام ہیں اور ڈیٹس بہت ہیں، اور تقریباً کوئی 9-10 چیپٹرز تھے جو میں نے اے لیولس کے 2 سال پڑھے ہی نہیں ہیں. انفیکٹ او لیولس میں بھی ہم نے ان کو اتنا خاصا ہاتھ نہیں لگایا. وہ اسپیشیز کے تھے، کنگڈمز وغیرہ، اور وہ بہت ہیوی چیپٹرز ہیں. مطلب جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہو نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ بالکل نیا کانسیپٹ پڑھ رہے ہو. تو اس کے لیے تو میں وداؤٹ اینی جوک میں آپ کو سچی بتاؤں تو مجھے اکیلے 1 مہینہ لگ گیا تھا بایولوجی میں. وہ تو آئی واز ویری لکی کہ ہمارے پیپرز بار بار ڈیلے ہو رہے تھے، ورنہ آپ لوگوں کے کیس میں آپ کو سجیسٹ کروں گی، اسی لیے میں آپ لوگوں کو بار بار سجیسٹ کر رہی ہوں کہ آپ اکیڈمی ضرور لیں، کیونکہ وہ آپ کو ساتھ ساتھ کراتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو پیپر پریکٹس بھی کروائیں گے. تو اٹس ویری نیسیسری فار یو کہ آپ اکیڈمی لو، کیونکہ بہت سارا آؤٹ آف سلیبس ہوگا اور آپ نے پہلے کبھی پڑھا بھی نہیں ہوگا. تو اسی لیے ویسے بایولوجی میں یہ ہے کہ بہت زیادہ کانٹینٹ پڑھنا ہے آپ کو بار بار سبجیکٹ جو ہے نا وہ ریپیٹ کرنا پڑے گا بار بار، کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہوں گی نا. اور جو آپ کو کہے گا نا کہ نہیں یار ڈیٹ تو چھوڑ دو، سائنٹسٹ کے نام تو چھوڑ دو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کو کرنے پڑیں گے. بے شک آپ کو اس وقت نفرت ہو رہی ہو، لیکن آپ نے کرنا ضرور ہے. اٹس ویری نیسیسری. بے شک آپ کہو کہ یہ کیا بات ہوئی، ادھر تو رٹا نہیں ہوتا، یہ رٹا مارنا پڑتا ہے. دوسری بات، اگر میں بات کروں انگلش کی، انگلش مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایف ایس سی کی بھی دوستیں تھیں، وہ ڈری ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سارا جو کیا ہوتا ہے نا، اب میں ان کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہ رہی، لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو میں یہ کہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ سے ان سین کیا ہے. تو ہمارے سامنے اگر کچھ مشکل لفظ بھی آ جائیں تو ہمیں جیسے میری ٹیچر ہوتی تھی انگلش کی، وہ مجھے ٹپ دیتی تھی کہ اگر آپ کو کوئی سینٹینس میں مشکل لفظ نظر آتا ہے نا تو ضروری نہیں آپ اسی کی طرف فوکس کرتے رہو، اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوگا. آپ وہ سینٹینس 2-3 دفعہ پڑھو، آپ کو اس کا مطلب خود سمجھ آ جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس تھی جو ہمیں انگلش میں اپر ہینڈ دیتی ہیں. ناٹ ڈسکریمنیٹنگ بٹ دس از فیکٹ. تو انگلش پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میکسیمم 4-5 دن دو گے نا، آپ کی انگلش ہو جائے گی. انگلش سب سے آخر میں رکھنا. سب سے پہلے آپ نے بایولوجی پکڑنی ہے. میں اگر آپ میری صحیح سے سنو، جینوین آپ کو ایڈوائس دے رہی ہوں، کیونکہ اس میں کانٹینٹ بہت پڑھنا ہے. آپ نے بہت صرف پڑھنا نہیں، یاد کرنا ہے آپ نے. اسی لیے آپ بایولوجی لو. پھر انگلش کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. کیمسٹری میں جو سب سے مشکل پارٹ جو ہے نا وہ آرگینک. آف کورس ہمیں سب سے زیادہ مشکل ٹائم جو آرگینک نے اے لیولس میں بھی دیا تھا. اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ کے اے لیولس میں کانسیپٹس بہت اچھے ہیں نا ایف ایس سی میں، تو یو آر ویری لکی. اسی لیے اگر ابھی آپ نے ایم ڈی کیٹ کی تیاری شروع نہیں بھی کی ہے نا، اور آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہو نا، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ابھی اپنی آرگینک کے کانسیپٹس کو نا بہت زیادہ دیکھو جب تک اکیڈمی اسٹارٹ نہیں ہوتی. مجھے اب نہیں پتہ اکیڈمی اسٹارٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ اپنے اے لیولس کے جو آرگینک کی کیمسٹری کے جو کانسیپٹس تھے آپ ان کو بہت پڑھو. کیونکہ ادھر آ کے نا بکس پڑھ کے آپ تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہو. میں تو تھوڑی سی ہوئی تھی، لیکن جب مجھے میری دوست نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ آرگینک اے لیولس کا کانسیپٹ اپنا ریوائیو کرو، تو مجھے اس سے بہت مدد ہوئی تھی. تو اس میں جو زیادہ ہے نا وہ آرگینک ہی ہے. وہ آپ کو بار بار پڑھنی پڑتی ہے. آپ جب اور ایک بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا تھا، میں آرگینک پڑھ لیتی تھی، میں باقی جب پھر دوسری سائڈ پہ آتی تھی ان آرگینک کیمسٹری پہ، تو جب میں واپس آتی تھی آرگینک پہ مجھے لگتا تھا کہ میں تو سب کچھ بھول گئی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے، جب آپ پڑھتے ہو نا وہ سارا آپ کے دماغ میں واپس آ جاتا ہے، اور جتنی دفعہ پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہے فزکس. اچھا، فزکس سب سے زیادہ مشکل جو ہوتی ہے نا، اگر کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے نا، کم از کم میرے لیے یا میرے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اے لیولس میں وہ جو تھا وہ فزکس تھا. سب سے مشکل ہمیں فزکس لگا. لیکن بلیو می، جب آپ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرتے ہو نا تو سب سے آسان سبجیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو فزکس لگتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھو ہمارے پیپرز میں تو فارمولا ڈیریویشن بھی آتی تھی. ادھر تو فارمولا ڈیریویشن آئے گی نہیں کیونکہ ایم سی کیو ہے. تو آپ کو ڈائریکٹ صرف ایم سی کیوز، وہ جو ایم سی کیوز کہہ رہی ہوں، جو فارمولاز ہیں نا ان کے صرف جو اینڈ پروڈکٹ فارمولا کا ہوگا نا آپ کو وہ یاد کرنا ہے. ڈیریویشن میں ٹائم آپ ضائع ہی نہ کرو. ایک دفعہ ڈیریویشن کو گو تھرو اٹ اور آپ لکھو. اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ایک پیج رکھو اور جو آپ چیپٹر پڑھ رہے ہو، جو فارمولا دیکھ رہے ہو، اس کو آپ جوٹ ڈاؤن کرتے جاؤ، تاکہ جب آپ بعد میں آؤ نا
اور آپ جب فزکس پڑھو تو آپ ساری بک دوبارہ مت کھولو، کیونکہ 2 بکس ہوتی ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی، تو آپ کو مطلب 6 بکس سے گو تھرو کرنا پڑتا ہے، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا اگر آپ بہت ساری دفعہ پڑھنا چاہ رہے ہو. تو فزکس میں یہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ فارمولاز لکھتے جاؤ، اور جب آپ آخر میں تیاری کرو گے تو آپ ان فارمولاز کی گو تھرو کرو گے، اور ڈیفینیشنز کو ہائی لائٹ کر کے رکھو. بلکہ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ڈیفینیشنز بھی لکھ لو، زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا ڈیفینیشنز یا فارمولاز لکھنے میں. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کو پوری بک دوبارہ پڑھنی پڑے، بہتر ہے آپ اپنے نوٹس پڑھ لو. اچھا، اکیڈمک کا میں ایک اور کہنا بھول گئی. ایک تو اس کا میں نے آپ کو پہلے فائدے بتایا، دوسرے یہ فائدے ہیں کہ جب آپ اکیڈمیز میں نوٹس بناؤ گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو آپ کو ایف ایس سی کی بکس میں بھی نہیں ملیں گی. تو اگر آپ یہ کہو گے نا کہ میں نے تو ایف ایس سی کی بکس میں پڑھ لیا، تو باجی تو یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ چیزیں اے لیولس کی بکس میں نہیں تھی. نہیں، کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو اے لیولس چھوڑے ایف ایس سی کی بکس میں بھی نہیں ہیں، جو آپ کو اکیڈمیز میں ملتی ہیں. اسی لیے اکیڈمیز کی نوٹس بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں کہتی ہوں اگر آپ بکس نہیں بھی کھولو گے نا اینڈ ٹائم پہ، آپ اینڈ ٹائم پہ اپنے نوٹس لکھو گے، آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. اور پھر آپ، میں کہتی ہوں 15 دن جو ہے نا، کم از کم 15 دن آپ اپنے اس کے لیے رکھو، پاس پیپر تیاری کے لیے. اچھا، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ تم ایک چیپٹر کرو اور پھر اس کے پاس پیپر کرو، پھر ایک چیپٹر کرو پھر اس کے پاس پیپر کرو. اگر آپ یہ کسی سے یہ سجیشن لیتے ہو نا تو وہ، میں ایم شور یہ زیادہ سے زیادہ پرابیبلٹی ہوگی وہ ایف ایس سی کا بچہ ہوگا. اچھا، ایف ایس سی کے بچے پاس پیپر پریکٹس پہ اس سے زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج تک ایم سی کیو اس طرح اٹیمپٹ نہیں کیے ہوتے. ہم نے تو پوری لائف مطلب 5 سال سے بھی، مطلب اگر آپ او لیولس اے لیولس کے بھی الگ نکال لو نا، تو اس کے پیچھے بھی 5-6 سے ہم ایم سی کیوز کر رہے ہیں، تو ہمیں ایم سی کیوز میں اتنا ڈر نہیں ہوتا. انفیکٹ مجھے یاد ہے جب میں او لیول اے لیول کر رہی تھی تو مجھے سب سے آسان پیپر جو لگتا تھا نا وہ ایم سی کیوز کا لگتا تھا، سوائے اس کے فزکس آف کورس ہمیں ٹف ٹائم دیتا تھا، وہ تو میں اگری کروں گی. لیکن ہمیں اس حساب سے ہمیں یہاں بھی اپر ہینڈ ہے کہ ہمیں ایم سی کیو پڑھتے ہوئے پرابلم نہیں ہوتی، ہمیں ایم سی کیو اٹیمپٹ کرنا آتا ہے. اسی لیے میں آپ کو کہوں گی کہ پاس پیپر کی تیاری جو ہے نا، آپ چیپٹر وائز مت کرو، آپ ایئرلی کرو جس میں سارا پیپر پورا آئے. اس طرح یہ سارے سبجیکٹس ہو گئے. اس طرح فزکس میں دوبارہ کہوں گی، فزکس میں آپ نے سارے اپنے نوٹس کرنے ہیں، فارمولاز اور ڈیفینیشن ان دونوں کو آپ نوٹ کر لیں تاکہ آخر میں جب آپ ریوائز کریں تو آپ جلدی سے ریوائز کریں. فزکس پہ زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرنا. کیمسٹری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس پہ آپ نے زیادہ آرگینک پہ فوکس کرنا ہے کیونکہ آرگینک بہت ٹف ٹائم دیتی ہے اور بار بار دماغ سے سلپ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو بار بار ریوائز کرتے جائے گا. اور بایولوجی میں جو ہے وہ کانٹینٹ ہے. اسی لیے اگر آپ او لیول اے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں نا تو آئی سجیسٹ یو ٹو فوکس آن کانٹینٹ مور دین پاس پیپرس. پاس پیپرس پہ اتنا ٹائم مت ضائع کرنا، کانٹینٹ پہ زیادہ ٹائم کنزیوم کرنا. بس یہی بات تھی. اور کچھ مسٹیکس کی بات اگر کی جائے تو پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے یہ مسٹیکس ہو سکتی ہیں کہ آپ کہو اچھا بایولوجی نہیں آ رہی تو میں پہلے کیمسٹری کر لیتا ہوں، اچھا کیمسٹری نہیں آ رہی تو میں پہلے فزکس کر لیتا ہوں. نہیں، ایسے مت کرنا. پیچھے جانے کا کبھی ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. جس طرح جا رہے ہو نا اسی طرح جاتے جاؤ. بے شک درمیان میں 40 ایم سی کیوز بھی رہ جائیں نا، چھوڑ دو، وہ آخر کے لیے چھوڑ دینا. پورا کمپوننٹ آخر کے لیے نہ چھوڑنا، پورا سبجیکٹ آخر کے لیے نہ چھوڑنا. جو درمیان میں نا، میں شور آپ لوگوں کی انشاءاللہ تیاری ایسی ہوگی. اگر آپ پیچھے اے اسٹارز لینے والے بچے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ پرابلم نہیں آئے گی. لیکن پورا کمپوننٹ نہ چھوڑنا. اگر پہلے بایو آ رہی ہے تو پہلے بایو کا کرنا، اگر پہلے کیمسٹری آ رہی ہے پہلے کیمسٹری کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے ایک تو یہ مسٹیک نہیں کرنی ہے. دوسرا، آپ کو ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں 15 دن. اور جب آپ پاس پیپر کر رہے ہوگے نا تو یہ نہیں آپ پورا دن ایک پاس پیپر کرنے بیٹھ جاؤ. آپ لازماً ٹائم لگا کے، 2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے نا، ٹائم لگا کے آپ وہ پیپر کرو. دوسرا، سوشل میڈیا سے آپ کو تھوڑا دور رہنا پڑے گا. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں، بہت ساری سجیشنز آتی ہیں. ساری سجیشنز پہ دل نہیں لگا دینا. اچھا وہ یہ کر رہا ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں، اچھا اس نے یہ کہا تو میں یہ کر لیتا ہوں. ایسے نہیں کرنا. ایک دفعہ کسی اوتھینٹک سائٹ پہ، اگر میری بات بھی آپ کو اوتھینٹک نہ لگے نا تو آپ کسی اوتھینٹک بندے سے جاؤ جس کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ اعتبار کرتے ہو. آپ اس کی بات سنو اور ایک پیٹرن پہ جاؤ. اور خود کا کمپیریزن مت کرنا کہ اس نے اتنا کور کر لیا، میں نے اتنا کور نہیں کیا. کور ہو جاتا ہے، بس آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں نے 18 گھنٹے بھی پڑھا ہے تو پڑھنا تو پڑے گا. پڑھنے سے تو کوئی بھاگنے کی چیز ہے ہی نہیں. اگر آپ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہینگ آؤٹ کرنا چھوڑ دو. سوشل میڈیا استعمال کرنا تھوڑا چھوڑ دو. اسی لیے کہہ رہی ہوں اکیڈمی لو، سوشل میڈیا سے
خود آپ کا ٹائم کٹ آف ہو جائے گا. چلو اب میں آپ کو گڈ لک کہتی ہوں اور میں ہوپ کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب کا بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز میں ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو گیپ ایئر لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر آپ نے گیپ ایئر لے بھی لیا کوئی بات نہیں ہے. گیپ ایئر اگر میں کہتی ہوں کوئی اور فیلڈ ہو نہ ہو، میڈیکل میں گیپ ایئر اٹس ویری نارمل. مجھے تو مطلب اب میری جتنی فرینڈز ہیں، ہم 5 فرینڈس تھے، 5 فرینڈس کا سرکل تھا اور اس میں صرف میرا ایڈمیشن ہوا ہے. سو اٹس کوائٹ نارمل. اگر آپ میڈیکل، ایک تو سب سے پہلے تو یہ جگرا بہت بڑی بات ہے کہ آپ اے لیولس کر کے میڈیکل کا سوچ رہے ہو. اگر آپ نے سوچ لیا ہے نا تو انشاءاللہ بس وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. بس محنت کرتے رہو اور پڑھتے رہو. کنٹینٹ بار بار پڑھنا. میں نے 4 دفعہ ریوائز کیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.